جب یہود پر چڑھائی ہوئی، خیبر کو فتح کرنا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ آپ نے رات میں یہ اعلان کیا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو فاتح بن کر آئے گا، کامیاب ہو کر لوٹے گا، ناکام نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام انتظار میں رات گزار رہے ہیں کہ صبح وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے ہاتھ میں اللہ کے حبیب جھنڈا عطا فرمائیں گے، جنہیں جھنڈا ملے گا، جن کے لیے یہ فتح اور کامیابی کی نوید سنائی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب ہوئی تو ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی اور ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب اس مشن کے لیے، اس منصب کے لیے میرا انتخاب کر دیں۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی ادھر خیمے میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا کوئی ہے جو علی کو بلا کر لائے۔ صحابی گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے۔ کیا بات ہے یا نبی اللہ؟ آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے لعاب نکال کر علی کی دونوں آنکھوں پر لگا دیا، اپنا تھوک لگایا، لعاب لگایا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، دونوں آنکھوں پر لگا دیا۔ فبرأ حتی لم تکن وجع، وہ ایسی درست ہوئیں کہ گویا کبھی ان میں بیماری آئی نہیں تھی، بیماری نہیں تھی۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا کہ جاؤ، جا کر فتح حاصل کر کے آؤ، کامیابی حاصل کر کے آؤ۔ ان پر سختی مت کرنا، جب پیغام دین دینا ہو تو محبت سے دینا، اور اگر تو کسی ایک آدمی کو اسلام میں داخل کر دے، اس کے ایمان کو تبدیل کر دے، ایمان کی کیفیات اس میں پیدا کر دے، یہ حمر النعم، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ سے کوئی ہدایت پر کھڑا ہو جائے۔ یعنی اس سخت ترین دور میں بھی دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی نصیحت یہی ہے کہ ان سب کو سختی کر کے ختم نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حبیب پھر بھی ہدایت کی امید لے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اپنی جماعت کے اندر بھی یہی خوبی پیدا کی، خلق پیدا کیا۔ اسی خلق کا نتیجہ تھا جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور وہ آپ کے سر پر وار لگا اور وہ دماغ تک اس کی پہنچ گئی، اس تلوار کی نوک آپ کو گھر لایا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، کیا میں نے تجھ پر احسانات نہیں کیے، تجھ پر انعامات کی بارش نہیں کی؟ کہاں کی ہے؟ پھر اتنی بڑی بدبختی؟ وہ خود بھی بدبخت بنا اور وہاں پہنچ کر ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی کو نعوذ باللہ شہید کر دو۔ تو خود بھی بدبختی میں تھا، دونوں بدبختیاں جمع ہو گئیں کہ ایک عورت کے لیے اور اس کے عشق میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ترین شخصیت پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا اور فرمایا کہ یہ قیدی ہے،
اسے قید میں رکھو، لیکن اس کے ساتھ سختی مت کرنا، اسے بچھونا نرم دینا، اسے کھانا اچھا دینا۔ اگر میں بچ گیا تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے خون کا بدلہ لوں یا معاف کر دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر میں چل بسا تو پھر تم اسے میرے پیچھے بھیج دینا، لیکن یاد رہے اس کے کان نہیں کاٹنے، ناک نہیں کاٹنی، آنکھیں نہیں پھوڑنی، 2 ضربیں نہیں لگانی۔ جس طرح اس نے 1 ضرب مجھے ماری ہے، تم بھی اسے 1 ہی ضرب مار سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے اپنے خاندان کو اور اپنے محبین کو یہ نصیحت کی کہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم ایک نئی جنگ میں مبتلا ہو جاؤ۔ کوئی آدمی کسی دوسرے پر اس الزام کی وجہ سے اسے قتل مت کرے، کیونکہ ایک کے بدلے میں 2، 3 اور 4 کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام یہ عدل کا دین ہے، ایک کے بدلے میں ایک ہی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے جانے کے بعد میرے نام پر انسانی سوسائٹی میں بدامنی پیدا ہو، قتل و غارت گری آئے، لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں۔